موت ایمان پہ دے مدینے میں، اور محمود عاقبت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی بھائیو، آپ سوالات کیجئے، مگر یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں۔ معلوم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر غلطی ہو جائے تو برائے کرم فوراً میری اصلاح فرما دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل مجھے ضدی یا ناراض ہونے والا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو لوگ پریشانیوں اور تنگ دستیوں کی وجہ سے شکوہ شکایت کرتے، بلکہ بعض اوقات معاذ اللہ عز و جل کفریہ کلمات بک دیتے ہیں، ایسوں کو کس طرح سمجھایا جائے؟ رب کائنات عز و جل نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، چنانچہ پارہ 14 سورۃ النحل کی 18ویں آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور اگر اللہ عز و جل کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ تو بندے کو چاہیے کہ ان نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا رہے، کہ اس طرح نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جیسے کہ ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ترجمہ کنز الایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ جو نادان بندے ناشکری کرتے ہیں ان کو اللہ عز و جل نے عذاب شدید کی وعید بھی سنائی، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ عز و جل ایمان والوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے ان کے گناہ مٹاتا اور درجات بڑھاتا ہے، لہذا جب بھی مصیبت آئے اس آیت کریمہ کو ذہن میں لے آئیے۔ چنانچہ پارہ 20واں سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالی ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا
وهم لا يفتنون. ترجمہ کنزُ ایمان. کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ یاد رکھیے صرف انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ اور اولیاء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہی امتحان نہیں لیا جاتا، عام مسلمان بھی آزمائے جاتے ہیں اور پھر صبر کر کے خوب رحمتیں لوٹتے. چنانچہ خدا رحمان عز و جل کا فرمان ہے، رحمت نشان ہے. پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 تا 157. یہ وہ آیتیں ہیں جو عموماً نمازوں میں امام صاحبان پڑھتے رہتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہوں گے. چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ترجمہ کنزُ ایمان. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ عز و جل کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب عز و جل کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہوتی ہیں جس تک ہماری عقل کی رسائی نہیں. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کام میں اپنے لیے بہتری سمجھتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا. رب کریم تبارک و تعالی اپنی حکمت بالغہ سے اسے اس سے بچا لیتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ پریشانی میں ہوتا ہے مگر وہ پریشانی یا تو کسی بڑی بلا کے بدلے یا گناہوں کو مٹانے یا بلندی درجات کے لیے اسے دی گئی ہوتی ہے. ہماری جن دعاؤں کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، یا تو وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں یا رد بلا کا سبب بنتی ہیں یا انہیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے. روایتوں میں ہے کہ دنیا میں جن دعاؤں کا اثر نہیں ہوا تھا، بندہ جب بروز قیامت ان کا ثواب دیکھے گا تو خواہش کرے گا کہ کاش اس کی کسی دعا کا دنیا میں اثر ظاہر نہ ہوا ہوتا اور سب آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی. تو بہرحال مسلمان کو چاہیے جب بھی مصیبت پہنچے تو صبر و شکر کے ساتھ اس مقولے کا مصداق بنا رہے کہ رضا مولا از ہمہ اولا، یعنی اللہ عز و جل کی مرضی سب سے بہتر ہے. نور العرفان صفحہ 531 پر ہے، بعض دیہاتی لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اگر ایمان لانے کے بعد اولاد، دولت، صحت پاتے تو کہتے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے، اور اگر اس کے خلاف ہوتا یعنی دنیاوی فوائد نہ پہنچتے تو کہتے اسلام برا دین ہے. معاذ اللہ. ہم تو جب سے مسلمان ہوئے تب سے مصیبتوں میں پڑ گئے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسی جہالتیں آج بھی دیکھی جاتی. مجھے ہند کے عیسائی بھائیوں نے لکھ کر دیا تھا کہ ایک نوجوان کو نماز کی دعوت دی، ہم نے نیکی کی دعوت دی، نماز کا کہا، اس نے بولا نہیں بابا میں تو نماز نہیں پڑھوں گا، نمازیں پڑھنے سے تو مصیبتیں آتی ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. توبہ استغفر اللہ. یہ تو بالکل یعنی کہ حدیث پاک ہے، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تو دنیا میں مومن کے لیے تو تکلیفیں ہیں، قید خانہ تکلیفوں کی جگہ ہے. قید خانے میں عیش و تعیش نہیں ہوتا. جیسے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کا منظوم
ترجمہ کرتے ہیں یا وہ خلاصہ بیان کرتے ہیں یا شرح کرتے ہیں، ہست دنیا جنتاں کفار را، ہست دنیا جنتاں کفار را، اہل ظلم و فسق اشرار را، یعنی یہ دنیا کافروں، فاسقوں اور ظالموں کے لیے جنت ہے۔ مزید آگے فرماتے ہیں بہر مومن ہست زندہ زندہ جائے عیش و احتشام، یہ دنیا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانہ عیش و آسائش، راحت و آرام کا مقام نہیں۔ قید خانہ میں تکلیفیں ہوتی ہیں، اور مسلمان کو جب جنت کا ایک جھونکا ملے گا نا، وہ ساری تکالیف فراموش کر دے گا۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ یاد آیا مجھے کہ ایک بار حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ان سے کہا حصول صحت کے بعد، کیونکہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال 7 ماہ 7 دن سخت بیمار رہے تھے، بہت زیادہ بیمار رہے تھے اور تنہا رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، اولاد بھی آپ کی اسی آزمائش میں فوت ہو گئی، مکانات بھی ڈھہ پڑے، باغات بھی نظر آتش ہو گئے، بہت سخت آزمائش، وجود میں بھی طرح طرح کی بیماریاں، یہاں تک کہ پھر ملاوٹ کرنے والوں نے معاذ اللہ یہاں تک بھی گڑھ لیا کہ ان کے وجود مسعود میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ نبی جو ہے نا، اس کے جسم کا کھانا زمین پر حرام ہے، زمین نہیں کھا سکتی، جب زمین نہیں کھا سکتی تو کیڑے کیسے کھا لیں گے؟ پھر دوسرا یہ کہ نبی کو کوئی ایسا مرض نہیں ہو سکتا جس سے لوگ گھن کھائیں۔ گھن کھانا سب سمجھتے ہوں گے، لیکن آدمی کو تنفر و نفرت آئے، چھی کرے، تو ایسا مرض، نفرت بڑھانے والا مرض نبی کو نہیں ہوتا، نبی اس سے پاک ہے۔ تو آپ کے وجود مسعود پر کیڑے نہیں آئے تھے، یہ ایسے ہی بس لوگوں نے گڑھ لیا۔ بہرحال بیمار آپ بہت سخت ہوئے تھے، تو جب آپ کی صحت ہو گئی نا، تو ایک بار جبریل امین نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو فرمائیے کہ آپ اس بیماری میں زیادہ خوش تھے یا اب صحت یابی کے بعد آپ زیادہ خوش؟ قربان جائیے، اللہ کے نبی کی شان ہے، بس انہی کا حصہ ہے۔ فرمانے لگے کہ بیماری کا حال بھی خوب تھا کہ روزانہ 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے خطاب کیا جاتا تھا کہ اے بندے ایوب، اب تیری طبیعت کیسی ہے؟ جب سے صحت یاب ہوا ہوں اس خطاب کی لذت سے محروم ہو گیا۔ یہ انہی کی شان تھی، انہی کا حصہ۔ اللہ ان کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرما دے، ہم برداشت کر ہی نہیں پاتے، ہم امتحان میں بس فیل ہو جاتے ہیں، صبر ہو ہی نہیں پاتا۔ حالانکہ پتہ ہے کہ بے صبری سے مصیبت جاتی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، ہاں ہو ہائے ہائے کرنے سے کہاں مصیبت جاتی ہے۔ اب جوان بیٹا جس کا مر گیا وہ دیوار میں سر ٹکرائے پھاڑ دے تو سر ہی تو پھٹے گا، دیوار بھی نہیں ٹوٹے گی، نہ بچہ زندہ ہوگا، وہ تو مر چکا۔ تو بس اسی طرح کوئی بیماری آ گئی تو رونا دھونا کرتے ہیں ہم، معاذ اللہ بعض لوگ شکوے کے الفاظ، رونا تو خیر مضائقہ نہیں ہے، آدمی روتا ہے، بے بس ہوتا ہے، تو گریا تو اگر اس میں کوئی جزع فضع نہیں ہے، چیخ و پکار نہیں، تو یہ غم سے رونا کسی یعنی کہ اپنے عزیز کی موت پر، یہ رحمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال پرملال ہوا
اللہ تعالیٰ کی جب مشیت کے مطابق وہ قضا آئی ان کو، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان کرم مبارک آنکھوں سے رحمت کے آنسو بہنے لگے تھے. تو اپنے عزیز کی موت پر رونا جو ہے وہ برا نہیں، بس اللہ جزا فضا سے، بے صبری سے، واویلا مچانے سے ہمیں محفوظ رکھے کہ واویلا میں پھر کفریات جو لوگ بکتے ہیں نا، اور پھر ایسے ان کے جذبات ہوتے ہیں کہ روکنا مشکل ہوتا ہے کہ روکو تو کہیں وہ 2-4 اور بک دے گا، ایسے خطرناک اس وقت موقع ہوتا ہے. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے. مرنا تو سب کو ہے، اگر 1000 سال بھی اگر بالفرض ہم میں سے کوئی جی جائے پھر بھی مرنا پڑے گا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب روانگی کا وقت آیا دنیا سے، تو مشہور واقعہ ملک الموت علیہ السلام کا، اور بہرحال مختصر یہ کہ ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ بیل پر ہاتھ رکھ لیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی عمر آپ کی زیادہ ہو جائے گی. عرض کیا کہ پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا گیا پھر موت. بولا جب موت آنی ہی ہے تو ابھی صحیح، کہ اگر کروڑوں سال بھی بالفرض محال کوئی جی جاتا ہے کہ ہم میں سے کروڑوں سال تو کس نے جینا ہے، پھر بھی موت ہے. تو اس لیے الموت قدح کل نفس شاربوها، موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر نفس نے، ہر جاندار نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوها، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. اس لیے مطلب اب بچہ مرا یا باپ مرا یا بہن مری یا ماں کی فوتگی ہوئی، ہم اگر معاذ اللہ شکوہ کریں تو کیا شکوہ کریں؟ ہم اپنا بھی تو مرنا ہی ہے نا، ہمیں بھی تو آج نہیں تو کل. جوانی میں مرنے والے سے تو لوگ ہمدردی کرتے ہیں، اور جو بڈھا مرتا ہے بیچارہ اس پر تو ہمدردی ہے تو بولنے والا بھی نہیں ہوتا، بلکہ دل خوش ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کا کہ یار جان چکی. اللہ پاک بس عزت و آبرو کے ساتھ ہمیں اٹھائے، کسی کا محتاج نہ کرے. ذہن نصیب ایمان و عافیت کے ساتھ زیر گنبد خضرا ارض مدینہ پر جلوہ محبوب میں موت وہ بھی بصورت شہادت نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سورۃ الحج کی 11ویں آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. ترجمہ کنز ایمان. اور کچھ آدمی اللہ عز و جل کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں، پھر اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچ گئی جب تو چین سے، اور جب کوئی جانچ یعنی آزمائش آ کر پڑی منہ کے بل پلٹ گئے. دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا یہی ہے، صریح نقصان. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری قسمت میں شاید اللہ عز و جل کچھ لکھنا ہی بھول گیا ہے، یہ کہنا کیسا ہے؟ یہ جملہ کفر ہے، کیونکہ اس میں اللہ عز و جل کی شدید گستاخی اور اسے معاذ اللہ بھول جانے والا قرار دیا گیا ہے. یقیناً اللہ عز و جل بھولتا ہی نہیں، بھول جانے سے پاک ہے، اور ہر وہ بات جس میں اللہ عز و جل کی طرف بھول کی نسبت کی جائے خالص کفر ہے. پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوتا ہے لا يضل ربی ولا ينسى. ترجمہ کنز ایمان. میرا رب عز و جل نہ بہکے نہ بھولے. تو بھائی بھائیو، جب بھی کوئی آفت آ پڑے، خواہ طویل عرصے تک مسائل حل نہ ہو، صرف صبر اور صبر سے کام لینا اور آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل ایمان والوں کا امتحان لیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی نے کہا شاید اللہ عز و جل کے خزانے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میری دنیاوی خواہشات اس نے کبھی پوری نہیں کی، زندگی بھر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، جس کسی سے محبت کی وہ دور چلا گیا، میرا ہر خواب ٹوٹا، تمام ارمان کچلے گئے. اب آپ ہی بتائیں میں اللہ عز و جل پر کیسے ایمان لاؤں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ کلمات
रब कायनात अज़्ज़ वजल पर शदीद एतराज़ात से पुर हैं। नीज काइल ने अपने ईमान से खुद ही इनकार भी कर दिया है, ये कहने वाला काफिर। दरअसल दुनिया भर से हमें मकतूबात आते हैं, तो ये हमारे मकतूब में इस तरह के जुमले आए थे और आते रहते हैं। इस तरह के काफी जो बयान हो रहा है इनमें इस तरह के जुमले हैं जो लोग खुतूत में हमको लिखते परेशान हाल। तो मैं सोचता हूँ कि लिखने में तो आदमी खत लिखता है, फिर देखता है कि यार ये राइटिंग सही नहीं है, अल्फाज चुस्त नहीं है, तो फाड़ देता होगा, फिर लिखता होगा, अच्छा कलम उठाता होगा, सोच सोच के लिखता होगा, इसमें कुफरियात लिख देते हैं। तो जब ये ऐसे लोग बोलने पर आते होंगे, पता नहीं क्या क्या बोल जाते होंगे। तो बस अल्लाह करे कि वो शहादत मिल जाए कि हमें ये समझ आ जाए कि कब क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए। ज़ाहिर नसीब बोलने से पहले तोलना नसीब हो जाए। हम तोले बगैर बोलते हैं तो अक्सर खता खा जाते हैं। अल्लाह पाक हमारा ईमान सलामत। वो इश्क़े हकीकी लज़्ज़त नहीं पा सकता, जो रंजो मुसीबत से तो चार नहीं होता, जो रंजो मुसीबत से तो चार नहीं होता। मुसीबत से तो चार नहीं होता, जो रंजो मुसीबत से वो इश्क़े हकीकी लज़्ज़त नहीं पाता, जो रंजो मुसीबत से तो चार नहीं होता। पर शिकवाए लाया नहीं के नाम लेवा से घबराया नहीं मुश्किल पर घबराता है, हुसैन दीन की खातिर सारा घर कुर्बान किया। मुश्किलात और मुसीबतों के मौके पर उमूमन जो घरों में कुफरियात बके जाते हैं, इन कुफरियात पर मुश्तमिल एक पॉकेट साइज रिसाला मकतबतुल मदीना ने शाये किया है। उसका नाम है 28 कलेमात कुफ्र। उन कुफरियात की निशानदेही भी है जो घरों में आजकल बके जाते हैं, और साथ में तौबा का भी तरीका है और तजदीद निकाह का भी उसमें तरीका है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इसको जरूर हासिल कीजिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अगर कोई परेशान हाल यूं कह बैठे, कैसे यकीन करूं कि अल्लाह सुनता है, तो क्या हुक्म है? ये जुमला कुफ्र है, क्योंकि इस जुमले में अल्लाह अज़्ज़ व जल की सिफत समाअत पर शक किया जा रहा है।
یعنی وہ سننے کی صفت ہے اس کی، اس پر شک کر رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ سنتا بھی ہے کہ نہیں، وہ سن سکتا ہے کہ نہیں، معاذ اللہ، خالص کفر ہے یہ تو۔ اور اگر یہ جملہ دعا کے موقع پر بولا گیا اور کہنے والا اگر اپنے اس قول سے یہ مراد لیتا ہے، یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ کیسے یقین کروں کہ اللہ عز و جل دعا قبول کرتا ہے، تب بھی یہ معنی کفریاں ہے کہ اس میں مطلقاً اللہ عز و جل کی دعا قبول نہ کرنے کا اظہار کیا جا رہا ہے، حالانکہ ارشاد قرآنی ہے 12 سورۃ المؤمن آیت نمبر 60، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ، ترجمہ کنز ایمان، اور تمہارے رب عز و جل نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اب یہاں وسوسہ آدمی کو آتا ہے کہ میں تو 10 سال سے دعا کر رہا ہوں، مجھے اولاد ہی نہیں ہے، بے اولاد، 15 سال سے میرے وہ اولاد نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں، قرآن میں ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے اور اللہ تعالی کا ہر وعدہ سچا ہے۔ تو پھر اس کی جو تفسیر ہوتی ہے نا وہ دیکھنی چاہیے، ایک دم وسوسوں کو اپنے دل میں جمنے نہیں دینا چاہیے۔ اب یہ کہ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ اسی وقت اس دعا کا اثر بھی ظاہر کر دوں گا، دعا قبول کروں گا، اب وہ کب قبول کروں گا یہ اس میں اس آیت میں اس کی وضاحت نہیں ہے، صراحت نہیں اس کی۔ تو ایک تو یہ کہ آپ کو 12 سال یا 15 سال ہو گئے تو آپ یہ ذہن بنا لے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا، یہ غلطی ہے۔ پھر اس کے قبول کرنے کے انداز جو ہیں وہ مختلف ہیں دعا کے قبول ہونے کے۔ مثلا جو دعا مانگی گئی اس سے یہ ہوتا ہے کہ نے جو مانگا وہ مل گیا۔ ہمارے یعنی کہ عام طور پر ہم اسی کو دعا کی قبولیت کہتے ہیں کہ جو مانگا تھا مل گیا، اولاد نہیں تھی دعا کی اولاد ہو گئی، نوکری نہیں تھی دعا کی نوکری مل گئی، یوں بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دوسرے بھی انداز ہوتے ہیں۔ مثلا بڑی مصیبت چل جاتی ہے، آپ کا بچہ بیمار تھا، آپ نے دعا مانگی، 101 بخار تھا اس کو، آپ نے دعا مانگی مگر 101 بخار اب بھی ہے، دوسرے دن بھی 101 ہے، ایک ہفتہ ہو گیا، روزانہ آپ دعا مانگتے لیکن بخار 101 سے کم نہیں ہو رہا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ بھلے مانس یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ 101 سے بڑا نہیں، ہو سکتا ہے آپ دعا نہ مانگتے تو آج 103 ہوتا، 104 ہوتا، دماغ میں خشکی ہو جاتی، گردن توڑ بخار ہو جاتا، تو یہ ہمیں نہیں پتا۔ تو احسن الویال آداب الدعا میں میرے آقا اعلی حضرت کے والد صاحب کی کتاب ہے احسن الویال آداب الدعا، اس پر میرے آقا اعلی حضرت نے حاشیہ لکھا ہے اور اپنی جوانی میں حاشیہ لکھا ہے، میں نے اندازہ لگایا اس میں کہ تقریباً اس وقت سرکار اعلی حضرت کی عمر شریف 22 سال تھی جب یہ حاشیہ لکھا ہے۔ اس کتاب میں وہ کچھ میں نے دیکھا وہ تاریخ وغیرہ، تو اس میں اندازہ ہوا کہ 22 سال جوانی میں خدا کی قسم ایسی شرح لکھی ہے اس باپ کو مبارک کو جس نے ایسا بیٹا پالا، خدا کی قسم ایسا علمی انداز ہے کہ بڑے سے بڑا علامہ بھی کیا لکھے گا ایسا، جیسا میرے آقا اعلی حضرت نے اس پہ حواشی لکھے الحمدللہ، تو وہ ضرور حاصل کیجئے۔ مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ یہ ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اس کی تسہیل چھاپی ہے، کیونکہ زبان بہت ادق، مشکل، ڈیفیکلٹ، تو اس کو آسان کر دیا ہے، مشکل الفاظ کے حاشیے میں معنی دیے کہ ایک کم اردو جاننے والا بھی تقریباً وہ پڑھے تو سمجھ جائے، تو وہ تو خریدنے کی نیت کر لیں آپ، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، آپ کا سودا یہ مہنگا نہیں پڑے گا، انمول کتاب ہے یہ میرے آقا اعلی حضرت کی، تو ہر کتاب آنکھیں بند کر کے لے لیا کرو۔ میرا تو آج سے نہیں دعوت اسلامی کے پہلے سے یہ ذہن ہے کہ اعلی حضرت کی کتاب پتہ چلے گی اعلی حضرت کی کتاب ہے، پلے پڑھتی ہے نہیں پڑھتی تبرک لے کے رکھ لو، یہ بھی ایک عقیدت ہے، اپنے نہیں پڑھیں گے تو اپنی اولاد انشاءاللہ کل پڑھے گی، یہ سیکھ جائے گی پڑھنا، گھر کا کوئی فرد پڑھ لے گا، نہیں بھی پڑھ سکے گا تو ایک ولی کامل کی کتاب ہے، انشاءاللہ یہ پڑھے پڑھے برکتیں لٹاتی رہے گی۔ دیکھو نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر جب نیا لیتے ہیں تو قرآن پاک رکھتے ہیں نا، سجا کر رکھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں لیکن رکھتے ہیں، تو یہ رکھنا بھی تو باعث برکت ہے نا، تو اسی طرح ان کتابوں میں اللہ اور رسول کے نام ہے الحمدللہ، پھر ولی کامل کے قلم سے نکلے ہوئے، اس کی تو کیا برکت ہے۔ کنز ایمان بھی اصول برکت کے لیے رکھ لیجئے، پڑھیے بھی اردو میں ہو تو ترجمہ۔ تو اب یہ کہ ایک اور بھی آپ کو یہ بس خرچہ کرنے کی ترغیب دی میں نے، ایک تو 28 کلمات کفر، ایک مزید اور وہ احسن الویا، یہ یاد نہیں رہتا نہ سے، اس کا آسان نام رکھا، اس کتاب پہ لکھا فضائل دعا، یہ بھی یاد نہیں رہتی تو آپ مکتبے پر کہنا کہ وہ اعلی حضرت کے والد صاحب کی کتاب دعا کے فضائل وہ مجھے دے دو، یا دعا کی کتاب دے دو، اعلی حضرت والی دعا کی کتاب دے دو، اگر یہ بھی کہو گے تو وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ
عز وجل. اور کنزول ایمان اگر ابھی تک آپ کے گھر میں نہیں ہے وہ تو لینا ہی چاہیے, وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ خرید فرمائیں گے. الٹے سیدھے لوگ کیا کیا سجاوٹوں کی چیزیں لیتے ہیں, فوٹوؤں والی چیزیں لیتے ہیں, پتہ نہیں بہت چیزیں لیتے ہیں, ڈیکوریشن پر ہزاروں لاکھوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں. تو میں تو وہ خرچہ آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے کمرے کا ڈیکوریشن کرے نہ کرے, الحمدللہ وہ آپ کی آخرت کو سجانے کا کام کرے گا. یہ سامان آپ کی قبر کو سجانے کا کام کرے گا. قبر میں پہنچنے سے پہلے انشاءاللہ یہ آپ کے دل کی سجاوٹ کر دے گا. تو یہ کام ہزاروں لاکھوں کا نہیں, یہ خرچہ بیسیوں کا یا سینکڑوں کا ہے زیادہ زیادہ. تو اس کو بھی کر لیجیے خرچہ, یہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یا خدا چرخ اسلام پر تا ابد مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. یا خدا چرخ اسلام پر تا ابد مسلک اعلی حضرت سلام. مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. میرا مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. موت ایمان پہ دے مدینے میں اور محمود عاقبت فرما.